بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان کے جو پشتون پٹی ہے ایک کٹھن دور سے گزر رہی ہے، جہاں جذبات بھڑکانا آسان مگر حقیقت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ افغانستان ایک مسلمان ملک ہے اور وہاں پر برسر اقتدار طالبان خود کو دین اسلام کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ گروہ جو اسلام کا نام لے وہ لازماً اسلام کی حقیقی تعلیمات کا علمدار بھی ہوتا ہے؟ اسلام امن، عدل اور ذمہ داری کا دین ہے۔ اگر کسی خطے میں چند عناصر مذہب کو سیاسی مفادات یا بیرونی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو اس کا نقصان صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری امت کو ہوتا ہے۔ تاریخ نے بارہا دیکھا ہے کہ مقدس نعروں کی آڑ میں ذاتی مفادات کی جنگیں لڑی گئی اور سادہ لو عوام کو جذباتی نعروں کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ جب ہم خطے کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں طاقت کے بڑے کھلاڑی بھی نظر آتے ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت ہو یا بنیامین نتنیاہو کی قیادت، دونوں اپنے اپنے قومی مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ عالمی سیاست میں کوئی قدم محض جذبات کی بنیاد پر نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ ہر اقدام کے پیچھے مفاد کارفرما ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے اور سرحدوں پر فائرنگ یا حملوں کی خبریں آتی ہیں تو لازم ہے کہ ہم جذبات کی بجائے شعور سے کام لیں۔ پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ خودکش دھماکے مساجد، بازاروں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ ان حالات میں ریاست کا یہ حق ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا دفاع کرے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان کے جرری نوجوان ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، مگر اس سارے نظر نامے میں ایک اہم نقطہ بھی ہے کہ کسی قوم یا پورے ملک کو ایک ہی لائے عمل سے ہانکا نہیں جا سکتا۔ چند مسلح گروہ یا شدت پسند عناصر کے اقدامات کو پورے افغان عوام یا مذہبی طبقوں کو منسوب کرنا انصاف نہیں۔ جنگی بیانیے اکثر سادہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ اصل فائدہ وہ طاقتیں اٹھاتی ہیں جو خطے میں عدم استحکام چاہتی ہیں۔ حالت جنگ یا کشیدگی میں قومی اتحاد یقیناً ضروری ہوتا ہے۔ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہر شہری کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ تنقید کی گنجائش اپنی جگہ، مگر ایسے وقت میں افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز لازم ہے۔ جو عناصر پاک فوج پر بے بنیاد حملے کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی کرتے ہیں، ان کے بیانیے کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا دانش مندی نہیں۔ ساتھ میں یہ بھی حقیقت ہے کہ نفرت کو بطور ہتھیار استعمال کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا جائے، مگر عام شہریوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ نہ اپنایا جائے۔ اسلام کے نام پر تشدد کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی خطے میں امن اور استحکام کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے، جذباتی نعروں کی بجائے حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا ہوگا۔ وطن عزیز سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہوں، مگر انصاف اور توازن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ مضبوط قوم وہ ہوتی ہے جو دشمن کو پہچانتی ہے اور اپنے اندر نفرت کے بیج بھی نہیں اگنے دیتی۔ یہی راستہ پاکستان کی سلامتی اور خطے کے پائیدار امن کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔